ہمارے لیے یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا پہلے دیا ہے. اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ امینڈمنٹ بل میں ترمیمات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں بلکہ وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں، ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے. آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے. میرے بھائیوں، آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ نہ دیں گے. اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں. جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھی. آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں اور آپ اگر انگریز کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کے نہیں گزار سکتے. اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے. اگر وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے. یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آواز دے گا تو پورے ملک کے مسلمان بلکہ انصاف پسند شہری مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے. اس لیے آپ سب بھی اس بات کا ہاتھ اٹھا کر عزم کیجئے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جس تحریک کا بھی اعلان کرے گا آپ سب اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے. آپ اس روزے کی حالت میں اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کی اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے. اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے حقوق کی آواز جتنی دیر سے اٹھائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس لیے اگر آج ہم آئے ہیں تو اپنے اندر ایک قربانی کا جذبہ بھی پیدا کریں اور یہ پیغام پورے ملک تک پہنچائیں کہ ہمیں اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک میں محبت کے پیغام کو بھی عام کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کر ہمیں اس سمت میں جانا ہے جس میں ملک کا بھی بھلا ہو اور ہماری ملت کا بھی بھلا ہو. آپ کی یہ قیادت جو یہاں موجود ہے اگر آپ اسے بوڑھی اور بزدل قیادت سمجھتے ہیں تو سن لیجئے، آج یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کل اگر اللہ نے ایسا موقع دیا کہ ہمیں اس لڑائی کو آگے بڑھانا پڑا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قیادت قلم اور کاغذ چھوڑ کر ہتھکڑیوں کا بھی استقبال کرے گی اور اپنے سینے کھول دے گی اور آپ کی لڑائی آخری سیڑھی تک لڑی جائے گی. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اپنی قیادت کے بارے میں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. وآخر دعوانا اور مندر کے نام پر عوام ہمیشہ لڑتے رہے اور اس بل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو مضبوط کیا جائے یا ان کی حفاظت کی جائے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہندو دھرم کے ایک بہت بڑے جورسٹ ہیں بی کے مکھرجی کی کتاب میں لکھا گیا کہ ہندو دھرم میں بائی کسٹم بائی یوسیج وہ مندر کی جائیداد بن سکتی ہے. تو نریندر مودی وقف کے وقف با یوزر کو اس طرح سے ختم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا یا گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی تو وقف با یوزر نہیں رہے گا. دلی میں 123 وقف کی جائیدادیں ہیں جس پر دلی حکومت کا دعویٰ یہ ہے، مرکزی حکومت کا، کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. کلکٹر کو اختیار دینے کا مطلب یہی ہے
کہ کلیکٹر حکومت کے حق میں فیصلہ دے گا. جس مسجد کے امام ہمارے بھائی مولانا محب اللہ ندوی صاحب ہیں, وہاں پر مرکزی حکومت کہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. اگر کل خدا نہ خواستہ یہ قانون بنے گا تو کوئی بھی جا کر مرکزی حکومت کی طرف سے, دلی سرکار کی طرف سے وہاں پر ایک نوٹس لگا دے گا کہ یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے. ہبا کو نکال رہے ہیں, ٹرانسفر آف پراپرٹی میں ہبا ہے مگر کوئی گفٹ نہیں کر سکتا وقف کی جائیداد کو. نریندر مودی آج کل بھارت کے ہمارے فضیلت الشیخ بنے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو 5 سال تک وہ وقف کو نہیں دے سکتا ہے. یہ کہاں سے ان کو معلوم ہوا؟ کون سے فقہ یہ کی کتاب میں لکھا گیا؟ تو ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ان کی سیاسی اور مذہبی شناخت کو چھین لیا جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بل کا مقصد مسلمانوں سے مسجدوں کو چھیننا, درگاہوں کو چھیننا, قبرستانوں کو چھیننا, ایویکیو پراپرٹیز کو چھین لینا, یہ مقصد نریندر مودی کی حکومت کا ہے. اور ہم کوشن کر رہے ہیں چندرا بابو نائیڈو کو, ہمارے پاسوان صاحب کو اور نتیش کمار کو, یاد رکھیے دنیا جب تک قائم رہے گی, اگر آپ اس وقت نازک وقت میں اس بل کی تائید کریں گے تو آپ کو مسلمان کبھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ آپ کی تائید کی وجہ سے یہ بل قانون بنے گا. اس لیے ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس غیر انکانسٹیٹیوشنل بل کی تائید مت کریے. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے, اگر ہندو دھرم کی پراپرٹیز میں, مندروں میں, سکھوں کے گرودوارا میں کوئی غیر سکھ یا غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا تو مسلمان کے اس وقت میں